السلام علیکم پاکستان، نمستے اینڈ ست سری اکال۔ آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک پروگرام۔ جناب اپنا ریڈیو کا مہمان، اور یہ پروگرام آپ سنتے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک پر اور دیکھتے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک پر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد آصف، اور میں آر جے زوبی علی۔ بالکل جناب، ہم دونوں ہی اس پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں اور ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں بہت سارے زبردست پیارے مہمانوں سے، جس میں سنگر بھی ہوتے ہیں، آرٹسٹ بھی ہوتے ہیں، نعت خواں بھی ہوتے ہیں، اور آج بھی ہمارے درمیان ایک بہت ہی پیاری سریلی آواز جو ہے ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ ہیں، اور بہت زبردست نعت پڑھتی ہیں، ثنا خواں ہیں، اور اس کے علاوہ خود بھی بہت پیاری ہیں، اور یقیناً آج ہم سے گفتگو کریں گے، ان کے بارے میں ان سے جانیں گے، اور اس کے علاوہ انہی کی آواز میں آپ کو جو نعتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سنوائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ آج جو ہماری مہمان ہیں، وہ مہمان شخصیت کا نام ہے ہما ناز، اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہما، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ پہلے تو یہ بتائیے گا۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، مزے میں۔ مزے میں ہیں؟ کراچی کا موسم کیسا ہے ویسے یہ بتائیے۔ کراچی کا موسم بالکل گرم ترین ہے۔ او ہو، بہت زیادہ گرم موسم ہے۔ جی آہا، چلیں جی جناب، یہ تو ظاہری بات ہے، موسم ہے، چینج ہوتا رہتا ہے، کبھی گرم کبھی نرم۔ جی۔ اچھا، ذرا آپ اپنے حوالے سے بتائیے گا تھوڑا سا کہ آپ ثنا خواں ہیں، نعت پڑھتی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت پیاری آپ کی آواز ہے، تو اس کا آغاز کب سے ہوا؟ کب آپ نے نعت پڑھنا شروع کیا، یا آپ کو شوق تھا، یا پھر آپ نے ویسے ہی آپ نے پڑھنا شروع کیا تھا، نعت خوانی کرنی شروع کی تھی؟ جی۔ یہ میرے دادا حضور نعت پڑھتے تھے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو جی، وہ بھی نعت پڑھتے تھے، تو شاید ان کے کچھ جرمز مجھ میں آ گئے ہوں۔ آہا، کیا بات ہے، یہ جمز آ گئے ہیں، تو صحیح۔ کیونکہ میرے اور یہ ہوتا والد ہے ہاں، جی یہ ہوتا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی بڑوں کو جو بھی شوق ہو وہ بچوں میں کہیں نہ کہیں منتقل ضرور ہو جاتا ہے۔ صحیح بات، صحیح بات۔ جی جی، آپ جواب دے رہی، جی بولیے۔ جی بولیں ہما۔ ہما، آپ جی کچھ بول رہی تھی؟ جی بولیں ہما۔ جی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ پھر اس کے بعد تو پھر اسکولنگ سے ابتدا ہو گئی نعت پڑھنے کی۔ اچھا، تو جی، اسکول، اسکولنگ اچھا اسکول میں نعتیں پڑھی ہیں آپ نے پھر؟ نعتیں پڑھی، پھر کمپٹیشن میں جاتے تھے اسکول کے، ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اور کالج اس میں گئے۔ ون بھی کیا، جی، ون بھی کیے ہوں گے یقیناً انعام۔ لازمی اس میں ون بھی کیا۔ جی، اچھا اچھا اچھا، ہوں اچھا یہ بتائیے گا کہ اور پھر کالج گئے اچھا، تو اچھا اچھا، جی ٹھیک ہے ٹھیک جی ہے، جی آپ بولیں زبی۔ ہما آپ نے پہلی نعت کس ایج میں پڑھی تھی؟ میں نے پہلی کلاس میں 4th میں تھی جب پڑھی تھی میں۔ آہا، زبردست۔ کچھ یاد ہے کہ کون سی نعت؟ میرے خیال سے درود شریف تھا۔ اچھا، اچھا جی اچھا جی اچھا صحیح۔ اچھا اچھا، آج کل ہما یہ جو نعتیں پڑھنے کا ایک الگ ٹرینڈ بھی آ گیا ہے نا، کہ پیچھے تھوڑا تھوڑا میوزک بھی ہے، اگر جی میوزک نہیں ہے تو آواز سے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ ٹھیک لگتا ہے یا آپ اس کی مذمت کرتی ہیں؟ نہیں، مذمت تو میں کیا کروں گی، بس اب سب نے اپنا اپنا اسٹائل اپنا لیا ہے، بس میں یہی کہوں گی نا، سب نے اپنا اپنا اسٹائل۔ اب اس میں آواز کا کتنا عمل دخل ہے، یا میوزک، یا وہ ڈفلی وغیرہ سب ہوتا ہے، وہ ساز کے حوالے سے وہ کہتے ہیں ذرا اور نعت میں جدت پیدا ہو جائے۔ صحیح 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 صحیح۔ لوگ بس شاید اس طرح لوگ ہاں اٹریکٹ ہو کے سنیں۔ ہاں جی، ایسے ہی ہے، ایسے ہی۔ صحیح صحیح۔ جی اچھا، جی، آپ مطلب ایک نعت پڑھنے والے کی کتنی نالج ہونی چاہیے، مطلب نعتیہ اشعار کے حوالے سے بھی، اور جو اسلام کی جو ایک بیک گراؤنڈ ہے اس میں بھی ہونی چاہیے، یا ہاں صرف آئے نعت یقیناً، پڑھے چلے بس اللہ اللہ خیر نہیں اللہ؟ نہیں، ہونے چاہیے، کلام بہت اچھا ہونا چاہیے، معتبر شاعر کا کلام ہونا چاہیے۔ آہا، بالکل صحیح۔ صحیح۔ جی، یہ لازمی ہے۔ اچھا، بالکل صحیح۔ نہیں تو جی، آپ کوئی خاص کلام سلیکٹ کرتی ہیں، کہ کوئی مختلف جو شاعر ہیں آپ خاص لکھواتی ہیں، یا صرف جو مخصوص بڑے شاعر ہیں ان کے کلام پڑھتی ہیں؟ نہیں، جب اکثر و بیشتر ہمیں کیونکہ پروگراموں میں جاتے ہیں، اور کبھی بک لانچنگ ہوتی ہے اسلامی کتاب کے حوالے سے، تو جب ہم نعت پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے ہدیے کے طور پہ ہمیں وہ اپنی بک جو ہے وہ ہمیں تحفے کے طور پر دیتے ہیں، ٹھیک تو ہے۔ اس میں سے ہم اس کو سلیکٹ کر کے اور پھر ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، تو اس کی طرز بھی آپ خود بناتی ہوں گی پھر؟ اس طرز کس طرز میں پڑھنی ہے، کس ٹون اکثر میں و پڑھنی؟ بیشتر جی جی
جی اکثر و بیشتر آصف بھائی یہی ہوتا ہے کہ جو ہماری بہت ساری پرانی نعتیں ہوتی ہیں ہم اسی سے ریلیٹڈ کر کے اس کو ملا کے ہم ہے نا نعت پڑھ لیتے ہیں. زبردست زبردست. سبھی کر لیتے ہیں. اور آپ کے گھر والے کتنا اپریشیٹ کرتے ہیں؟ اور کبھی ایسا ہوا کہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ والی نعت آپ نے اس نعت جیسی نہیں پڑھی، یہ وہ والی پرفارمنس نہیں تھی، یہ وہ والا جذبہ نہیں تھا؟ نہیں، ایسا بہت کم ہوا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. میں موقع ہی نہیں دیا ہوگا. پہلے سے ہاں، اور ویسے بھی پریکٹس کرتی ہوں نا تو سب بہن بھائی سنتے ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، یہ ایسا نہیں کیا، تو تبھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے اچھا پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے. جیسے کہتے ہیں نا ہوم ورک کرتے ہیں. جی ہاں ہاں ہاں، اچھا ہے نا، اچھا تو ہوم اچھا. ورک کرتے تو وہی ہم ہوم ورک اس کو اس طرح یاد کرتے ہیں، تو اس طرح ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری. اور پھر دوسری بات یہ زوبی کہ زیر زبر پیش ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. بالکل، کیونکہ بھائی ہاں آگے کی جو نسل ہے، جنریشن ہے، آپ ہی کو تو سن رہی ہے وہ. جی، تو اس لیے ایک ایک لفظوں کی باریکی اور ایک ایک لفظ کو ہمیں زیر زبر پیش اعراب کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، اور اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. واہ، بالکل، یہ باقی جی پریکٹس یہ بالکل جی ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ بس گئے بلینک ہو کے چلے گئے اور آپ کو اتنا اوور کانفیڈنٹ ہوئے ہوئے کہ ہم تو یہ پڑھ لیں گے. جی، ہمیں اکثر اوقات تو آصف بھائی ہمیں ڈکشنری اردو کی ہم لے کے بیٹھتے ہیں، اور اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہم نے کوئی ایسا لفظ دیکھا ہو جس کے ہمیں میننگ بھی آ جائیں. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، تو ہم اس کے کیا میننگ. محنت کرتے ہیں، بالکل صحیح. جی چلیں جناب، جی پھر پہلے آپ سے آج کون سا پہلا کلام آپ سنا رہی ہیں ہمارے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کے لیے؟ اچھا آصف بھائی، ہم سننے والے کو سب سے پہلے ہم حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے. آج میں پہلی بار یہ حمد پڑھوں. حمد باری تعالیٰ پیش کر رہی ہوں. جناب مشتاق در بھنگوی صاحب کا کلام ہے یہ. مالک دو جہاں خدا تو ہے، مالک دو جہاں خدا تو ہے. ابتدا تو ہے، انتہا تو ہے. ابتدا تو ہے، انتہا تو ہے. مالک دو جہاں خدا تو ہے. بحر و بر تیری حمد کرتے ہیں، بحر و بر تیری حمد کرتے ہیں. لائق حمد خدا تو ہے، لائق حمد خدا تو ہے. ہو شہنشاہ یا غریب کوئی، ہو شہنشاہ یا غریب کوئی، سنتا ہر شخص کی دعا تو ہے، سنتا ہر شخص کی دعا تو ہے. جہاں میں خبر کسے کل کی، ہے جہاں میں خبر کسے کل کی، غیب داں صرف
خدا تو ہے، غیب داں صرف خدا تو ہے، مجھ کو دنیا کا خوف ہو کیوں کر، مجھ کو دنیا کا خوف ہو کیوں کر، خانہ دل میں جب بسا تو ہے، خانہ دل میں جب بسا تو ہے، ابتدا تو ہے انتہا تو ہے، مالک دو جہاں خدا تو ہے،